آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیدی کم سفر 61 ہجری کو شام میں داخل ہوئے۔ جس وقت آل محمد کے اسیر دمشق کے نزدیک پہنچے تو حضرت ام کلثوم نے شمر سے کہا کہ جو نگہبانوں کا سردار تھا کہ اے شمر ہماری چند خواہشیں ہیں۔ شمر نے کہا وہ کیا ہیں؟ فرمایا اول یہ کہ جب ہمیں شہر میں لے جائیں تو ایسے دروازے سے داخل کریں کہ جہاں تماشا دیکھنے والے کم ہوں۔ دوسری یہ کہ اپنے آدمیوں سے کہیں کہ سر مبارک ہم سے دور رکھیں تاکہ تماشا دیکھنے والے سر مبارک کو دیکھیں اور ہم سے دور رہیں۔ لیکن شمر ملعون نے اس کے برعکس حکم دیا کہ سروں کو پالانوں کے درمیان میں رکھا جائے اور حلب کا دروازہ کہ جہاں سے لوگوں کی آمد و رفت زیادہ تھی وہاں سے اہل بیت کو لایا جائے، بتانے کے لیے کہ اہل بیت کس طرح دمشق میں داخل ہوئے۔ اس کے لیے صحابی رسول سہل بن سعد انصاری کا واقعہ کافی ہے کہ اس موقع پر وہ بیت المقدس سے شام کی طرف آ رہے تھے۔ سہل کہتا ہے میں بیت المقدس گیا ہوا تھا، واپسی پر میرا گزر دمشق سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ شام کے لوگ جشن اور سرور میں مصروف ہیں، باجے بجا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے آپ سے کہا یقیناً آج شام والوں کی کوئی عید ہے۔ یہاں تک کہ چند آدمی جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کیا آج کے دن تم لوگوں کی کوئی مخصوص عید ہے کہ جس کو ہم نہ جانتے ہوں؟ انہوں نے کہا اے بوڑھے مرد معلوم ہوتا ہے کہ تو بادیہ نشیں ہے۔ اس نے کہا میں سہل ہوں اور میں نے رسول خدا کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا اے سہل تعجب نہیں کہ آسمان خون برسائے اور زمین اہل زمین سمیت دھنس جائے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حسین کا سر اور محمد کی عطرت ہے کہ عراق سے تحفے کے طور پر لائے گئے ہیں۔ میں نے کہا عجیب بات ہے کہ حسین علیہ السلام کا سر مبارک لائے ہیں اور شام کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کس دروازے سے قافلوں کو داخل کیا ہے؟ تو انہوں نے باب الساعات کی طرف اشارہ کیا۔ سہل کہتا ہے کہ جب میں باب الساعات کی طرف آیا تو کیا دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، کچھ سپاہیوں کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں اور کچھ سپاہیوں کے ہاتھوں میں نیزے۔ شہداء کے سر نیزوں پر سوار تھے اور وہ نیزوں والے سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان میں سے جو سب سے آگے سر تھا وہ رسول خدا کے ساتھ بہت زیادہ شباہت رکھتا تھا، اور ان کے ساتھ کچھ بے کجاوا اونٹ بھی تھے کہ جن پہ کچھ عورتوں اور بچوں کو رسیوں سے باندھ کر بٹھایا ہوا تھا، اور انہوں نے سر جھکائے ہوئے تھے اور منہ بالوں سے چھپائے ہوئے تھے۔ میں ایک اونٹ کے قریب گیا اور ایک مزدور سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا میں حسین ابن علی کی بہن زینب ہوں۔ سن کر میرے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ رسول کی نواسیاں ننگے سر شام کے بازاروں میں قیدی بنا کے لائی گئیں۔ تو میں نے کہا میں سہل ساعدی ہوں، میں تمہارے نانا کا صحابی ہوں اور ان سے میں نے حدیثیں بھی سنی ہیں، اگر تمہاری کوئی حاجت ہے تو بتاؤ میں بجا لاؤں گا۔ بی بی نے فرمایا کہ سر مبارک کے اٹھانے والوں سے کہو کہ سر مبارک کو ذرا آگے لے جائیں تاکہ لوگ سر کی طرف دیکھیں اور اہل حرم کو نہ دیکھیں۔ سہل کہتا ہے میں اس نیزہ بردار کے پاس گیا اور 400 دینار اس کو دیے اور کہا کہ سر مبارک کو آگے لے جا۔ اس نے قبول کیا اور سر مبارک کو آگے لے گیا۔ اس کے بعد اس سر مبارک کو یزید کے پاس لے گئے، میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ یزید کو دیکھا کہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، موتی اور یاقوت سے زینت دیا ہوا تاج اس کے سر پر ہے اور اس کے نزدیک سن رسیدہ قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں سر کے اٹھانے والا داخل ہوا اور کہا میرے رکاب کو سونے اور چاندی سے بھر دے، میں نے ماں اور باپ کے اعتبار سے لوگوں میں سے بہترین شخص کو قتل کیا ہے اور حسب و نسب کے اعتبار سے بہترین بزرگ و صاحب کرامت کو قتل کیا ہے۔ یزید نے اس سے کہا اگر تم جانتے تھے کہ حسین تمام انسانوں سے بہتر ہے تو پھر اس کو کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا کہ انعام کے لالچ میں۔ تو یزید نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ اس کی گردن مار دی جائے۔ اس وقت اس نے امام کے سر کو ایک طبق میں رکھا اور یزید کہتا تھا اے حسین تو نے میری حکومت کو کس طرح دیکھا اور کیسا پایا؟ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیدیوں کو رسیوں میں باندھ کر یزید کے دربار میں لایا گیا۔
امام سجاد نے فرمایا، اے یزید، اگر رسول خدا ہم کو اس حالت میں دیکھ لیں گے تو تمہارے گمان میں کیا کہیں گے؟ یزید نے حکم دیا کہ رسی کو کاٹ دیا جائے، تو رسی کو کاٹ دیا گیا۔ اس وقت جناب زینب نے اپنے بھائی کے سر مبارک کو یزید کے سامنے دیکھا، شدت غم کی وجہ سے جگر سوز فریاد کی، اے حسین، اے رسول خدا کے حبیب، اے مکہ و منا کے فرزند، اے فاطمہ زہرا کے فرزند جو کہ عورتوں کی سردار ہے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ۔ اس وقت جناب زینب کی فریاد سے سب دربار والے رو پڑے۔ یزید سنگ دل کے ہاتھ میں ایک خیز ران کی چھڑی تھی اور وہ اہل بیت حسین کے سامنے اس چھڑی کے ساتھ امام حسین کے دانتوں سے بے ادبی کرتا تھا۔ ابو برزہ بھی دربار میں موجود تھا۔ اس نے آواز دی، وائے ہو تجھ پر اے یزید، چھڑی کے ساتھ نواسہ رسول کے دانتوں کی بے ادبی کرتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے پیغمبر کو دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین کے دانتوں کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے، تم دونوں اہل بہشت کے جوانوں کے سردار ہو۔ اس کی گفتگو سے یزید غضبناک ہوا اور حکم دیا، اس کو باہر نکال دو، تو اسے کھینچ کر دربار سے باہر نکالا گیا۔ اور پھر دوبارہ یزید امام حسین علیہ السلام کے لبوں اور دانتوں پر چھڑی مارنے لگ گیا اور فخر کے ساتھ ان اشعار کو پڑھا جن کو ابن زباری نے جنگ احد میں پڑھا، اے کاش میرے قبیلے کے بزرگ کے جو جنگ بدر میں مارے گئے ہیں وہ آج موجود ہوتے اور دیکھ لیتے قبیلہ خزرج کی اس آہ و فریاد کو جو جنگ احد میں وہ نیزے لگنے کی وجہ سے کرتے تھے، اور وہ مجھے خوش ہو کے کہتے ہیں، یزید تیرا ہاتھ سلامت رہے۔ بزرگوں نے ہمارے بزرگوں کو قتل کیا اور جنگ بدر میں جو مارے گئے تھے ہم نے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ بنی ہاشم نے سلطنت کے لیے کھیل کھیلا تھا، نہ آسمان سے کوئی خبر آئی ہے اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ میں خندق کے خاندان سے نہیں، اگر آل احمد سے انتقام نہ لوں۔ ہمارے یزید کے واقعات میں سے واقعہ ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی دو بیٹیاں فاطمہ اور سکینہ نے دیکھا کہ یزید امام حسین کے لب اور دانتوں کے ساتھ خیزران کی چھڑی کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے تو بلند آواز سے رونے لگیں، اور ان کے رونے کی وجہ سے یزید کی بیوی اور معاویہ کی بیٹیاں محل میں رونے لگیں۔ آخر یہ دونوں دل سوختہ بہنیں برداشت نہ کر سکیں اور اپنی پھوپھی زینب کی پناہ لی اور کہنے لگیں، پھوپھی جان، یزید اپنی چھڑی کے ساتھ ہمارے بابا کے دانتوں کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے۔ جناب زینب اپنی جگہ سے اٹھیں اور ہاتھ سر پہ رکھ کر فرمایا، کیا لکڑی کے ساتھ مارتے ہو؟ تمہارا ہاتھ خشک ہو جائے۔ یہ سر اور صورت ان چہروں میں سے ہے جنہوں نے طویل مدت تک خدا کے لیے سجدے کیے ہیں۔ منقول ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام حسین کے سر مقدس کو شام دربار یزید میں لے گئے اور یزید کے حکم سے دسترخوان بچھایا گیا اور وہ اور اس کے ساتھی دسترخوان پر بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے اور شراب پی رہے تھے، تو یزید نے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد حکم دیا سر مقدس کو سونے کے تشت میں رکھا جائے اور تخت کے نیچے زمین پر رکھا جائے، اور خود شطرنج کھیلنے لگ گیا، اور جب شطرنج میں بازی مار لیتا تھا تو حسین اور ان کے بزرگوار اور ان کے اجداد کا مذاق اڑاتا تھا اور فخر کرتا تھا اور ساتھ شراب بھی پیتا تھا۔ آخر میں جو شراب جام میں بچ جاتی تھی اس کو امام کے سر والے تشت میں ڈال دیتا تھا اور کہتا تھا، اے حسین، میری قدرت کو کس طرح دیکھا؟ تم گمان کرتے ہو کہ تمہارا باپ حوض کوثر کا ساقی ہے؟ جب ان کے پاس جائیں تو مجھے آب کوثر نہ دینا۔ تمہارے نانا نے سونا اور چاندی کو اپنی امت پر حرام قرار دیا ہے اور یہ آپ کا سر سونے کے برتن میں پڑا ہے۔ ہمارا باپ فخر کرتا تھا کہ جنگ بدر میں اپنے حریف اور دشمن کفار قریش کو قتل کیا ہے، پھر میں نے آج بدر کے دن کا بدلہ لے لیا ہے۔ بھائیوں کے سامنے اہل دربار سے مخاطب ہو کر کہتا تھا، یہ شخص یعنی امام حسین مجھ پر فخر کرتا تھا اور کہتا تھا، میرا باپ یزید کے باپ سے بہتر اور میری ماں یزید کی ماں سے بہتر اور میرا نانا یزید کے جد سے بہتر اور میں یزید سے بہتر ہوں۔ یہ جو کہتا تھا میرا باپ یزید کے باپ سے بہتر ہے، میرے باپ نے معاویہ اس کے باپ کے ساتھ جنگ کی
آخر خدا نے میرے باپ کو اس پر کامیاب کیا، اور یہ کہ میری ماں یزید کی ماں سے بہتر ہے، یہ اس نے سچ کہا ہے۔ اور یہ کہ جو کہتا تھا میرا جج یزید کے جج سے بہتر ہے، جو بھی خدا اور معاد پر ایمان رکھتا ہے اس کا عقیدہ یہی ہے، کوئی بھی محمد سے بہتر نہیں۔ یہ کہ جو کہتا تھا میں یزید سے بہتر ہوں، گویا اس نے آل عمران کی آیت نمبر 26 نہیں پڑھی کہ کہو خدا حکومتوں کا مالک ہے، جس کو چاہے حکومت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہے حکومت چھین لیتا ہے، جس کو چاہے عزت عطا کرتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ اس بنا پر اس آیت کے مطابق خدا نے مجھے عزت دی ہے، اس کو خوار کیا ہے، پس میں اس سے بہتر ہوں۔